ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سیاست سے متعلق بات کریں گے کہ جس سیاست کو سیاہی کے رنگ کے ذریعے لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہماری بات ہوگی۔ ہم آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے ایک ایسا ضلع ہے کہ جو پسماندگی کے اپنی آخری جو اس کی حدیں ہیں اس پر ابھی بھی موجود ہیں۔ ناظرین جب آپ اس ضلع کا سفر کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ کو صدی جو ہے 19ویں اور 20ویں صدی کا دور دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے کہ جو آپ تاریخ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو دنیا اور مافیا سے کٹ کے ہے۔ وہاں پہ شاید کسی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر شاید کسی کی رٹ نہیں ہے، وہاں پر شاید ان سہولیات کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ایک ایسی قوم سے وابستہ ہے کہ جو شاید جنگلات کے اندر ہی خود ہی اپنا گزر بسر کر سکتی ہے، کسی بھی حکومت اور کسی بھی طرح کا ان کو کوئی سہولت اس طرح کی جاری اور ساری نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے آج آزاد کشمیر کے پسماندہ ترین ضلع نیلم کی۔ ضلع نیلم کے اندر جو جب سے پاکستان بنا، کشمیر آزاد کشمیر کا یہ ریاست ہے، اس کا وجود جب سے ڈالا گیا تب سے اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، آزاد کشمیر کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا، ہم آج کے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں ہمارے خاص مہمان پروفیسر عبدالشکور شاہ صاحب، جو کشمیر یوتھ کونسل ضلع نیلم کے مرکزی صدر بھی ہیں، اور نیلم کے مسائل کے حوالے سے پروفیسر صاحب کی یقیناً خدمات قابل تحسین ہیں۔ آج کے پروگرام میں انہیں ہم نے دعوت دی ہے اور الحمدللہ یہ پہلے کی طرح موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج دوبارہ سے اپنا وقت دیا۔ پروفیسر صاحب آج کے اس پروگرام میں ہم نیلم کے حوالے سے ہی بات کریں گے، نیلم کی سیاست کے حوالے سے۔ جب آپ نیلم کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آغاز آپ کو کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس سے۔ مسلم کانفرنس نے ایک بڑا عرصہ آزاد کشمیر میں حکومت کا لگایا اور ڈیلیور کیا کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ وادی نیلم کے حوالے سے مسلم کانفرنس کی جو حکومتیں وہاں پہ رہی، انہوں نے اس وقت اپنے دور میں کیا ڈیلیور کیا، وہاں اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روڈ کی جو حالات تھے اس حوالے سے کیا کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ عوام نے مینڈیٹ دیا، شروع سے دیتے رہے، اور اب کیا سمجھتے ہیں مسلم کانفرنس نے اپنی ساکھ کو کھویا ہے، کیوں کھویا ہے؟ سوال یہ بھی ہے اپنی ساکھ کو کیوں کھویا ہے، اور ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ اب آنے والے حالات میں مسلم کانفرنس کو وادی نیلم میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ زمین دوز ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے وہ اپنی سیاست کو یا سیاسی الحاق کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مرتضیٰ بخاری صاحب، بھائی صاحب کشمیر۔ جب ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی نیلم ویلی کی بات کرتے ہیں تو مسلم کانفرنس کے ایک سلوگن جو ہے وہ کہتے ہیں ریاستی پارٹی ہے۔ دیکھیں ریاستی پارٹی جتنی بھی آزاد کشمیر کے اندر یا کسی بھی ضلع کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ریاستی پارٹی ہے، جہاں پر کینیڈا سے، افریقہ سے، برطانیہ سے یا روس سے آ کے کسی آدمی نے پارٹی نہیں بنائی، تو پہلے تو ان کا عوام کو جھانسا دینے کا یہ جو سلوگن ہے کہ وہ ریاستی پارٹی ہے باقی ریاستیں پارٹی نہیں ہے، تو یہ صرف ایک سلوگن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ماضی میں جو میری یادداشت ہے یا جب سے میں نے مسلم کانفرنس کو دیکھا، میں وہاں سے آن ورڈ تو میں بہتر انداز میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے۔ عاطف علی خاندان صاحب نے الیکشن لڑا مسلم کانفرنس کی ٹکٹ پہ، اس وقت وہ بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے اور اب جو ہے وہ بالکل نوجوان، تو انہوں نے الیکشن لڑا، بھاری مینڈیٹ سے الیکشن انہوں نے جیتا۔ اس وقت 2 ہی پارٹیاں ہوتی تھی، پیپلز پارٹی ہوتی تھی اور مسلم کانفرنس ہوتی تھی، بیچ میں ایک ناگا صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو الیکشن انہوں نے جیتا۔ الیکشن جیتنے کے بعد وادی نیلم کی روڈ تھی وہ بند ہو گئی، بھارتی فائر کی وجہ سے 11 سال تک روڈ بند رہی، اس میں 3000 سے زیادہ لوگ شہید، 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ حاجی گل خاندان جن کو عوام نے ووٹ کیا تھا، مینڈیٹ دیا تھا، وہ مظفر آباد سے بائی ایئر ہمارے اوپر سے ایسے جایا کرتے تھے کیل، اور کیل سے واپس آرمی کے ہیلی کاپٹر مظفر آباد آتے تھے، اور نیچے سے تو میں نے بے شمار دفعہ لوگوں کو اوپر جہاز کی طرح جوتے پہنتے ہوئے بھی ایسے دیکھا ہے کہ وہ میرے خاندان ووٹ دے۔ تو یہ ان کی سچویشن۔ اب دیکھیں جو انہوں نے ڈلیور کیا مسلم کانفرنس، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اگر انہوں نے ڈلیور کیا ہوتا تو مسلم لیگ نون
چند مہینوں کے اندر بننے والی پارٹی آ کر 42,000 ووٹ حاصل کر سکتی. عوام نے ان دونوں پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے مسلم لیگ نون کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ دونوں پارٹیاں ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی. اب پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جس کو مسلم کانفرنس دور سے نہ موبائل ہوتے تھے نہ انٹرنیٹ کی سروسز ہوتی تھی، بلکہ ریلوے کے لوگوں کو مہینوں بعد مظفر آباد کے چکر لگاتے تھے کہ پیروی کرنے کے لیے یہ کسی فورس جاتا تھے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سمپتی کہاں پہ ہوتی ہے. جو ایم ایل اے ہوتا وہ کیا کرتا ہے سے کتنا پتا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہونے ہم نے ووٹ دینے. اور وہ ٹائم ایسا بھی تھا کہ اس پر جو چیئرمین اور نمبردار صاحب لوگ ہوتے تھے وہ پرچی لے کے بھیجتے تھے گاؤں میں، پرچی لے کے جاتے تھے گاؤں کے جو سربراہ ہے اس گاؤں کے سربراہ کے پرچی اور وہ ووٹ دیتا تھا. میرے والد صاحب اپنے علاقے کے سربراہ تھے اپنے گاؤں کے، تو کئی دفعہ پرچیاں آئی ہیں اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ پرچی آئی، نام تو نہیں لیتا کہ کنہوں نے بھیجی، پرچی آئی تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا کہ یہ پڑھو کیا لکھا. میں نے پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا محترم شاہ صاحب ووٹ مسلم کانفرنس دینے ہیں بس سلام کے نام. تو میرے والد صاحب نے وہ پرچی نیچے رکھی، بیٹھ گئے اور مسکرائے کہ لگے ٹھہر تو ووٹ دینا. تو پرچیوں پہ بھی مثلا پورے ایک پرچی کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا تھا. اب جی پروفیسر صاحب اس بات کی بالکل ہم بھی عین شاہد ہے، لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں. ابھی بھی جب پتہ چلتا ہے کہ یہی سلسلہ تھا، پرچیوں کے ذریعے اور اپنے کاستوں کے ذریعے ووٹ ڈالے جاتے تھے، اور وہ مسلم کانفرنس کا ظاہر ابتدائی دور تھا، اور اس دور میں نیلم کے لوگوں نے اور بالخصوص اپر نیلم کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. وہاں پر گھاس بھی کھلایا تھا، ایسی پارٹی کو گھاس کھلایا تھا، وہ یاد نہیں ہے. مجھے پھر ان کو گھاس کھلانا پڑے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا آرمی کے ساتھ کنٹریبیوشن بھی تھا، عوام نکلتی تھی لیکن انہیں ریوارڈ کچھ نہیں ملتا تھا زمینوں کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر. اور پھر اسی طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ حاجی گل خاندان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ کیل میں بیٹھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا ایک ولن تھا، یہ منسٹر نہیں تھا، ایک ولن کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. وہاں پر جو ہے لوگوں کو لڑانا، آپس میں ایک بندے کو رہا کروا دینا اور دوسرے کو بند کر دینا. اور مجھے وہاں پہ یہ بات یاد آتی ہے جب میں اس تاریخ کو سنتا ہوں تو مجھے وہ نمرود اور ابراہیم کے درمیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو جس کو بیمار ہو، کوئی مرنے کے قریب ہو تو وہ اسے زندگی دے سکتا ہے، اور کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک تو اسے مار سکتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جو جیل میں تھا، جس کو سزائے موت تھی، اسے اس نے چاہے رہا کر دیا، اور جو دوسرا بندہ تھا جس نے مرنا تھا، جس نے رہا ہونا تھا، اس کو اسے سزائے موت دے کے اسے قتل کر دیا. تو وہ اس طرح کی کیفیت اس رویے میں لوگوں کے اس وقت تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیلم اگر بیک ورڈ ہے، وہ سارا قصور جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے مفتی منصور کو، حاجی غل خاندان کو، ان لوگوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالی. اور معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ عوام کے اس پیسے کو لے کر انہوں نے اپنی زندگی، ذاتی زندگی کے اوپر جو ہے نا عیاشی اور مستیاں اور اس طرح کی زندگی کو گزارا ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے سٹینڈرڈز بھی موجود ہیں اور ظاہر بڑے نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، لیکن اللہ بچائے اس طرح کے جو کارنامے اور وہ سادی عوام جو ان کے اس وقت سال میں ایک آدھ دفعہ آتے تھے، اور لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ آ گئے ہیں، اور طرح طرح کے بکرے اور طرح طرح کی چیزیں جو ان کو پیش کی جاتی تھی. اور ظاہر ہے کہ پھر یہی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ پھر اپنی اصل کی طرف آتی ہے. اور مجھے اب ان کی کنڈیشن دیکھ کے وہ ترس آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا. بہرکیف میری یہ ذاتی رائے ہے کہ مسلم کانفرنس کا نیلم کے اندر خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ خاتمہ انہوں نے اپنے ذریعے سے کیا. عوام نے ان کو وقت دیا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اور صرف وہ کچی ایک روڈ دے کے انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان ہوا. اگر نہ بھی ہوتا اس وقت اگر یہ چاہتے تو پکی روڈ بھی آ سکتی تھی. اور وہ کچی روڈ دیتے ہوئے بھی سردار عبدالقیوم نے کیا کہا تھا، وہ پروفیسر صاحب آپ بہتر جانتے ہوں گے، وہ اس کے جو تاریخی الفاظ تھے وہ کیا تھے. بہرحال ہم ان الفاظ کی طرف نہیں جائیں گے. باقی اگلا سوال پروفیسر صاحب جو دوسرا دور ہے پیپلز پارٹی کا، جس نے نیلم کے اندر ایک بڑا وقت ہوا ہے. اگلے سوال میں عرض کروں جی پروفیسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ ابھی مسلم کانفرنس کہاں کھڑی ہے؟ مسلم کانفرنس نہیں ہے. مفتی منصور اور اپر حلقے سے میاں عبدالقدوس صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پہ معذور کھڑے ہوں. یہ ظاہر ایک پتا ہے کہ ہم نے ضلع بنایا تھا،
بھائی ضلع کا کمال نہیں ہے. ضلع بنانے کے بعد آپ نے اس ضلع کے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا, کوشچن یہ ہے. ضلع بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر کتنے کارخانے لگائے, ایک کوشچن ہے. آپ نے کتنی تعلیمی ادارے بنائے, یہ کوشچن ہے. کتنے اسپتال آپ نے بنائے, یہ کوشچن ہے. لوگوں کو فیسلٹیٹ آپ نے, یہ سوال بنتا ہے. ترقیاتی کمپنی آپ نے, یہ سوال بنتا ہے. خالی کاغذوں میں ضلع سے حل نہیں ہوتے, اور نہ پہلے کی طرح اتنی بیوقوف نہیں ہے. ایک پازیٹیو ڈراسٹک چینج, ایک خوفناک تبدیلی آئی ہے. اب ابھی مالی پوزیشن نہ تو منصور صاحب کی اتنی اسٹرانگ ہے, اور نہ ہی میاں عبدالقدوس صاحب کی اتنی پوزیشن اسٹرانگ ہے کہ وہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, آزاد امیدوار, جماعت اسلامی اور ان سارے لوگوں کو بیٹ کر کے الیکشن کر سکے. مجھے تو ان کا کوئی بھی آگے سیاسی مستقبل نظر آتا دکھائی نہیں دیتا. جی پروفیسر صاحب, بالکل آپ نے جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کا تجزیہ ہے, اور تجزیہ آپ کا کافی حد تک بہتر ہوتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, اگلا سوال میرا, جو اگلا دور تھا, جو نیلم کے عوام نے جس پارٹی کے اوپر اعتماد کیا, ذوالفقار بھٹو, نیلم گیا, اور ہمارے یعنی بریس کے آخر جو توبٹ آخری ایریا وہاں تک وہ پہنچا. تو کہنے کا مقصد سوال یہ ہے کہ 10 سے 15 سال جو ہے ان کو ملے. ان 10 سے 15 سالوں میں حالات بدل چکے تھے, لوگ ترقی کی طرف آ چکے تھے, کشمیر, آزاد کشمیر کی اپنی کنڈیشن بہتر ہو چکی تھی, پاکستان بھی ایک طرح سے اسٹرانگ ہو چکا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پکی سڑک نہ دیکھ سکے. اس کے باوجود بھی یہ کوئی اس طرح کے تعلیمی ادارے اپنے ان 10-15 سالوں کے اندر نہیں بنا سکے, کوئی کالجز نہیں بنا سکے, اس طرح کے کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. روڈ کے حوالے سے یہ کوئی اس طرح کا بہتر کام یہ نہ کر سکے. ریفارم کے حوالے سے, اداروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اداروں کو مضبوطی کی طرف لے کر جانے کے حوالے سے کوئی بہتر کام یہ نہ کر سکے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے اور یہ آتے ہیں, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ یہ اپنی ساکھ کو بچائے ہوئے ہیں. اور جاتے ہوئے انہوں نے جو ایک بہتر راستہ اختیار کیا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, جن اداروں کے حوالے سے انہوں نے ایک پروجیکٹ دے کے گئے, اور وہ جاتے ہوئے, اور انہیں پتا تھا کہ اس میں سیاست کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس گیم کو کھیلا. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں وحید صاحب کی اب کی جو پالیسی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں نیلم کے اندر مالاؤں کی, ہاروں کی, پھولوں کی دکانیں بھی لگ چکی ہیں, سج چکی ہے, دنیا لاک ڈاؤن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, احتیاط کے اندر ہے, لیکن وہاں نیلم کے اندر یکسر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل الیکشن ہونے کو ہیں اور اس طرح کی کمپین بھی چل رہی ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ میاں صاحب کی جو پالیسی ہے ماضی کے حوالے سے کیا تھی, اور اب نیلم کی اگر ہم ڈلیوری کے حوالے سے بات کریں, ظاہر ہے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں نیلم کے اندر ہی موجود ہوتا ہوں, رہتا ہوں, باشندہ ہوں, مجھ پر اعتماد کیا جائے. 15 سال آپ پہ اعتماد ہوا, آپ کچھ اس طریقے سے چیزیں ہمیں دے نہیں سکے, اپنے ایجنٹ بنا کے آپ لوگوں کو لوٹتے رہے. معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہیں اور اس کے بھی کئی پروف موجود ہیں. ایک سرکاری جواب پہ 12ویں سکیل پہ لگانے کے لیے باقاعدہ سے رشوتیں لوگوں سے لی گئی ہیں. اور اب اس دور میں ظاہر ہے کہ اب کیا سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا ماضی, حال اور مستقبل کیا ہے. جی میاں صاحب وکیل تھے اور ان کو اس وجہ سے لایا گیا تھا کہ یہ وادی کے لوگوں کا کیس لڑیں گے, لیکن وکیل کیس جتاتا بھی ہے اور وکیل کیس کو بھی دیتا ہے. ہمارے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کیس کھو دیا, کیس پار کرنے کے بجائے, جیتنے کے بجائے ڈبو دیا. پھر یہ جب آئے تھے انہوں نے مسلم کانفرنس کو ٹارگٹ کر کے الیکشن میں آئے. نمبر 1 چیز یہ تھی کہ لوگ سے تنگ آئے, کوئی کام نہیں کیا تو انہوں نے کہا چلے بدترین سے بدتر تھے. نو آپشن, جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی تو آپ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈی سی, اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہیں, ایک طرف سمندر ایک طرف شان ہے, تو آپ دو میں سے ایک آپ لیں گے. تو لوگوں نے پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کیا. اب سلیکٹ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ نیلم کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ گروپس ہیں, کچھ لوگ ہیں, ہر محلے کا, ہر علاقے کا ٹھیکیدار ہے, ایک نمبردار ہے, ایک جاگیردار ہے, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں وہ ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ عوام کو الو بناتا ہے اور آگے ایم ایل اے جو ہے اس کے سامنے آ کے پیش ہوتا ہے, کہتا ہے یہ سارا ووٹ میں نے آپ کو دیا ہے. اور ایم ایل اے جو ہیں وہ سارے اس میں اور ٹھیکے رکھتے ہیں اور ہر 5 سالہ ایسے ہی گزر جاتا ہے. پیپلز پارٹی نے اشروں تک وہاں پر حکومت کی, وزیر تعلیم رہے موصوف, اس پہ تائجن یونیورسٹی, ننکائی یونیورسٹی تائجن چائنا کی 2016 کی. اپنا وحید صاحب وزیر تعلیم تھے, ایجوکیشن کے اوپر دیکھ لیں, شرم آتی ہے. میاں وحید صاحب کو ان کی پارٹی سریعام کہا تھا سوشل میڈیا پہ
کہ یہ چیزیں ہیں. 45% ڈراپ آؤٹ ریشو ہے. تعلیم بیڑا غرق کیا ہوا ہے. وہ ریسرچ چائنا کی ریسرچ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کیا ہوں؟ چائنا کی یونیورسٹی آپ خود وکیل ہیں, آپ کیس کیوں نہیں کرتے؟ تعلیم کا بیڑا غرق لینا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ابھی بچی ہوئی ہے, وہ کس وجہ سے بچی ہوئی ہے؟ انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو سرکاری عہدوں پہ ایڈجسٹ ہے. وہی ان کی کمپین میں سرکاری ملازمین آج بھی شامل ہوتے ہیں, پہلے ماضی میں بھی شامل تھے, اور مستقبل میں بھی وہی سرکاری ملازمین آپ کو شامل ہوتے نظر آئیں گے. پیپلز پارٹی کے دور میں میاں اخلاق رسول قیام کھل ایسے بولی لگاتا تھا, اتنے لاکھ روپے دو دیں گے, اور ان کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آج تک لوگوں کو علم نہیں کتنے آئے, کتنے ترقیاتی فنڈ آئے, کتنے مسئلے آئے, کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ یہ سمجھتے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے عوام کو اندھیر نگری میں رکھا ہے پیپلز پارٹی. یہ کہتا ہوں کہ عوام کہتے ہیں کہ ہمارا پیر زندہ رہا, یہ کہتے ہیں پیر زندہ نہیں ہوتا, ان کا ووٹ ہے, ان کے ووٹوں کو کروانا نہیں ہوتا. پتا کرے نا کہ ووٹوں تو نیلم والے مار گئے, نیلم والے اب زندہ ہیں. اب نیلم والوں کو جاگنا ہوگا. اب بھٹو جو ہے وہ نیلم کے نوجوان کو ہیں. بھٹو ایک نظریے کا نام تھا, کسی فرد کا نام نہیں تھا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور سب سے بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ وزیر تعلیم بھی رہے, آپ اپوزیشن میں بھی رہے. اپوزیشن میں رہ کے آپ نے کیا کیا؟ سوائے ایک دو بیانوں کے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. پھر وزیر تعلیم رہنے کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ پھر ایک کہ جس کو کہتے ہیں دا لاسٹ اسٹروک. انہوں نے وہ لاسٹ اسٹروک کھیلا تھا تعلیمی اداروں کو, انہوں نے کر دیا تھا. ان کے گھر میں کیا ہے؟ نہ تو بلڈنگ ہے, نہ تو وہاں انرولمنٹ ہے, نہ تو وہاں ٹیچر ہیں. برا حال ہے, وہاں تو بکریاں جا کے جس کو ہندو میں کہتے ہیں نگڑا کر دی. تو آپ تعلیمی اداروں کو فائلوں میں اگر آپ کچھ تعلیمی ادارے دے دیں گے, وہاں نہ اسٹاف ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ بچے, ان کو ہم کیا کریں گے؟ اور وہی اگر آج نون لیگ یہی کر رہی ہے کہ وہ چیک جاری کر رہے, پیسے جاری کر رہے, تو جو آخری سال ہوتا ہے جس طرح بندہ مرنے لگتا ہے, آخر پہ معافیا مانگتا ہے, جب سیاست کی کرسی جا کے کھیلتے ہیں. یہ صحیح ہے. واقعی نیلم میں یا پورے آزاد کشمیر میں ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آئی ہے. اس دور حکومت میں فاروق حیدر نے بڑی بہترین کوئی اسٹریٹجی بنائی, کوئی پالیسی اس طرح کی بنائی کہ اپوزیشن بالکل خاموش ہوگی, اور یوں لگ رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن کا وجود آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہے. کسی بھی آپ کام کو لے لیں, کسی بھی ایشو کو لیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو کا معاملہ ہوا, اس پہ بھی کوئی بھی موقف اس طرح کا نہ آ سکا. آل پارٹیز کانفرنس بھی اس طرح کی نہیں بلائی گئی, اور بڑا عجیب قسم کی کیفیت ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہے, ہر حوالے سے خاموش ہے. نیلم کے اندر تو بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن کا نام و نشان نہیں ہے. ون پارٹی ہے, ون ایکٹ ہے, ایک ہی قانون ہے, اسی کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اگلا سوال میرا مسلم لیگ نون کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم نے پھر نیلم کی عوام نے آج کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہے کہ جب وہ تھک گئے مسلم کانفرنس کو آزما کے, پھر اس پارٹی کو آزما کے نون لیگ آ گئی. نون لیگ کو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری دکھوں کے آسرا بن سکتی ہے, شاید ہمیں یہ ایک بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے, شاید ہمیں یہ ہمارے لیے کوئی پروجیکٹس اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں, روڈ بنے گی, صحت کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس لگیں گے, ادارے بہتر بھی بنیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے ریکارڈ ووٹ آپ نے دیا, آپ کی پوری عوام نے دیا ایک ایسے فرد کو جس کو بتایا جاتا ہے کہ راول پنڈی سے اٹھا کے وہاں پہ لینڈ کروایا گیا نیلم کے اندر, اور ایک ریکارڈ ووٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلامی دے دی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فرد کامیاب ہو پایا ہے کہ اس کا ریوارڈ رکھ سکے؟ سننے میں تو یہ باتیں آ رہی ہیں, موصوف یہ کہتے ہیں کہ میں نے منتیں تو نہیں کی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے 42 لاکھ یا 40,000 ووٹ مجھے دیں, میں کتنے لوگوں کے مسائل حل کراؤں. اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ اس نے اپنی اس کیبن سے نیلم کے لوگوں کو نکالا ہے, دھتکارا ہے, واپس بھیجا ہے. اور جب بھی آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام یہ کہتی ہے کہ ان کے جو سریہ ہے, ان کے جو گلے میں, وہ جھکنے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ اپنے آپ کو ابھی لاسٹ ٹائم جو مقام میں سکول کا افتتاح کیا, افتتاح وہاں پہ ہوئی, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الفاظ کیا تھے کہ این ٹی ایس تمہارے باپ نے نہیں لایا, جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ این ٹی ایس کے حوالے سے مخالفت سب سے بڑی اگر کسی نے کی تو موصوف تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ این ٹی ایس نہیں ہونا چاہیے, ہماری سیاست کا جنازہ نکل جائے گا. ظاہر ہے کہ اسی میں 5, 10, 15, 20 نمبر لے کے یا ادھر ادھر سے لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نون لیگ اور موصوف جو ہے یہ کتنے کامیاب ہو پائے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ بھی شاہ ہیں اور وہ بھی شاہ ہیں, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے انہیں جانتے ہوں گے. جی پروفیسر صاحب. جی بخاری صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو تھوڑا پتہ لگ گیا. بالکل ایسے ہی ہوا جب مسلم کانفرنس کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے,
MLA کو یہ پتہ چل گیا کہ اسکیمیں کھانے والے لوگ ہیں، انہوں نے فائٹ کرنا شروع کر دیا اور ان لے کر کے لوگ لانے شروع کر دیے. پیپلز پارٹی کو جب یہ پتہ چل گیا کہ پچھلے 5 سال میں بھی آئی تھی، اگلے 5 سال کے بھی انہیں نئے بندے لائے. اب جو نیلم ویلی کی جو اجارت جو ٹھیکیدار اور نمبردار اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بھی ہمیں پہچان گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہمیں پہچان گئی ہے، ہمارا سکہ جو ہے کمزور رکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک نیا مورا کھیلے، نئے بندے کو لائے جس کو نیلم کی سیاست سے اتنا نہ ہو، اس کو یہاں پر لا کر پلانٹ کریں. اور یہ کئی سالوں سے پرانی مثلا ان کے صاحب کے ساتھ پرانی چل رہی تھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ وہی شامل کے سکون سمجھے جاتے تھے، پارٹی کے سکون سمجھے جاتے تھے. انہوں نے شاہ صاحب کو اٹھایا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، زمین لی، سب کچھ کیا اور وہاں پر ان کو سب کچھ دیا. اب اس کے بعد یہ ہوا جب بھی نئی دکان کھلتی ہے، دیکھیں جب بھی نئی دکان کھلتی ہے یا لاہور میں جب بھی نئی دکان کھلتی ہے، نئی دکان پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے افتتاح. افتتاح کیا ہوتا ہے؟ آج شام 9 بجے تک چیزیں فری ملیں گی، کم ریٹ پہ ملیں گی. تو جب نون لیگ نیلم ویلی میں آئی، انہوں نے نئی دکان کا افتتاح کیا، انہوں نے کہا یہ دوں گا، یہ بھی دے دیا، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. تو سارے لوگ جیسے لاہور میں نئی دودھ کی دکان کھلتی ہے اس کی دودھ لینے کے لیے، ایسے ہی نیلم کے لوگ نہیں کے گئے. اب انہوں نے سمجھا کہ یہ پہلے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ایک پیچھے سیاسی ہسٹری بھی ہے ایک طرح کی، پھر ان کے اندر خوبی یہ بھی سمجھ لیں، وہ لون بھی بن جاتے ہیں، وہ گریسی بھی بن جاتے ہیں، وہ خواجہ بھی ہیں، وہ سید بھی ہیں، وہ پیرزادہ بھی ہیں، وہ مغل بھی ہیں، وہ غازی ہیں، وہ سب کچھ ہے. اللہ جانے اتنے جسم ہڈیاں نہیں ہوتی جتنے وہ بن جاتے. انہوں نے ہر پارٹی کو کسی طرح سے اینگل کر کے یہ فیکٹ ہے کہ 42,000 انہوں نے ووٹ دیا. پیپلز پارٹی اور مسلم کی ناکامی ہے، اس لیے انہوں نے 42,000 ووٹ دیا. پہلے موصول جو ہے وزیر تعلیم ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سریا، دیکھیں گردن میں سریا یہ پاک سریا ہے، جیسے شہباز شریف کی گردن میں بھی تھا نکل گیا ہے، نواز شریف کی گردن میں بھی تھا نکل گیا ہے. تو یہ سریا کچھ عرصہ رہتا ہے، اس کے بعد مغل سریا آ جاتا ہے، اس کے بعد گجر سریا آ جاتا ہے، اس کے بعد شاہ سریا آ جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے آنے والے انتخابات میں شاہ سریا بھی آئے گا، مغل سریا بھی آئے گا، گجر سریا بھی آئے گا، خواجہ سریا بھی آ چکا ہوا ہے. یہ سارے سریا اس میں ٹکرائیں گے تو یہ سریا اگر انہوں نے نیلم ویلی کا لوگ کس کے باپ نے اینٹیس لایا تو میں شاہ صاحب کس کا باپ آپ کو نیلم ویلی میں ہم لے کے آئے ہیں، آپ کو نیلم ویلی والے آپ کو لے کے آئے ہیں، تو بتائیں آپ کس کا باپ نیلم ویلی میں لے کے آیا ہے؟ آپ نے نیلم ویلی کے 42,000 ووٹوں کی توہین کی ہے. آپ کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے تھا. اسمبلی ہے آپ کو یہ دیکھ نہیں کرا. میں تو اس دن آپ کو جان گیا تھا جس دن آپ نے پوائنٹ پر یہ کہا تھا 200 ووٹوں پہ میں پول نہیں دے سکتا. تو جب آپ پنڈی سے جیتے مہاجر سیٹ پہ جناب شاہ صاحب آپ 300 ووٹ پہ جیتے تھے، اگر آپ 300 ووٹوں پہ اگلے بن سکتے ہیں تو 200 ووٹوں پہ پول کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ابھی نون لیگ کا جو مستقبل ہے، جی دیکھیے ابھی نون لیگ کا جو مستقبل ہے، نون لیگ کے مستقبل میں ابھی تو ہم خیال بنا ہوا، ٹھیک ہے. ابھی ہم خیال کے ساتھ کچھ اہم خیال اور بھی کچھ 1-2 اہم خیال اور بھی بننے والے ہیں، اور اس میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، ہے بعد میں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جو ہر خیال میں پارٹی بدلتے ہیں. پچھلے تو میاں وحید صاحب کے عام نون لیگ میں اب آگے ان کو نون لیگ چھوڑ کے یا پھر پیپلز پارٹی میں جانا ہے. تو کچھ موڑ ایسے ہر پارٹیاں بدلتے ہیں. ابھی پارٹیاں بدلنے والی بھی آنی ہے. البتہ نون لیگ کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اور سب سے بڑا ٹف ٹائم جو ہے آزاد نوائی کو انشاءاللہ نیلم میں دیں گے. اور ان کی اپنے جو منصوبے ہیں تو حلقے بنانا، اعلانات بنانا، سر دیکھیں 17 ارب روپے تھے، آپ 17 ارب روپے نہیں سنبھال سکے روڈ کے، پھر آپ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی ہیں. آپ خود گھوڑے پہ سواری کر کے جاتے ہیں، محترم سڑکیں کہاں پہ؟ آپ نے کام کیے ہوتے آپ گھوڑے پہ سواری کر کے جاتے. یا بھی کہتے ہیں راستے کھٹن ہیں، چلنے آسان ہیں. بھائی آپ نے سڑکیں بنائی ہوتی، راستے بنائے ہوتے تو گاڑی پہ جاتے، ایسے پیدل نہ چاہے. اب یہ نہ لکھنا پڑتا کہ راستے کھٹنے. تو انہوں نے جو سڑکوں کا جال بچھانے کا پلان کیا، اس میں دیکھ لیں میں پورا آرٹیکل لکھا ہے. آزاد کشمیر کے سارے ضلعوں میں قابل جائزہ ہے کہ باقی ضلعوں میں کتنی سڑکیں ہیں، ہمارے ضلع میں کتنی سڑکیں ہیں، وہ بھی کہاں ہیں، کس فائلوں میں ہیں. نیلم ویلی پھر کیا ہمیں پل بنایا جس میں 17,000 لوگ شہید ہوتے ہیں.
4,000 लोग होते हैं। جی پروفیسر صاحب آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے، میرے خیال میں کوئی نیٹ ورک ایشو بھی آ رہا ہے۔ اچھا، ہم یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، باقی جو 3 پارٹی ہیں ان کا ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مکمل آپریشن کریں گے۔ اور ناظرین انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیلم کے حوالے سے کیا پورے آزاد کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک مکمل طریقے سے اویئرنیس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ہر خاتون کو، کشمیر کے ہر بچے کو، کشمیر کے ہر جوان کو، کشمیر کے ہر بزرگ کو پتہ ہو کہ اویئرنیس کیا ہے، پروجیکٹس کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے، اور یہ جو پارٹیاں آ رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ان کا جو اوریجنل چہرہ ہے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ نیلم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیلم کے یہ جو فرزند ہیں پروفیسر عبدالشکور شاہ صاحب، ان سے انشاءاللہ منسلک ہو کے 3-4 لوگ مزید ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگراموں میں آ رہے ہیں اور ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا نیلم کے اندر جو لوگ ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے آنے والا الیکشن آسان نہیں ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو وقتی طور پہ نعرے لگوا کے اپنے آپ کو آپ جتوا نہیں سکیں گے۔ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو یہ تیار رہیے گا کہ آپ کے گریبان بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہے۔ میں نیلم کے عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے اندر شعور کو پیدا کریں، ڈیولپ کریں، اور آپ محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کے گلوں میں مالائیں اور ہار آ کر پڑ رہے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والے 5 سال کے بعد آپ نے ایک رسم بنا لی ہے، ہر پارٹی کے اندر آپ اس طریقے سے جا رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو بھی وصول جاتے ہیں تو مجھے وہی چہرے نظر آتے ہیں کہ جو کبھی میاں صاحب کے سامنے ہیں، کبھی شاہ صاحب کے سامنے ہیں، کبھی وہ ہمارے قاضی صاحب کے سامنے ہیں۔ تو خدارا اپنی تھوڑی کوئی قیمت لگائیں، کوئی وقت اپنی بنائیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی اہمیت کو اجاگر کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آ کر اپنا سودا نہ کریں۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم نئے بخاری صاحب یہ آپ نے حاضر ہوں گے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے ہار پہنانے کی بات کی، ہار تو مردوں کو بھی پہنا دیتے ہیں، جو مر جاتے ہیں ہار اور پھول ان کو بھی پہنا دیتے ہیں، کون یہ کام کریں، یہ ہار ہمارے نہیں رکھتے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اجازت چاہیں گے دی وائس آف کشمیر ود مرتضیٰ بخاری، تاکہ یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں، آپ کی طرف سے آراء بھی ملنی چاہیے، ہم اس کو مزید کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کشمیر کے کسی بھی ضلع سے ہیں، کسی بھی یونین کونسل سے ہیں، اور آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ اپنا کوئی مدعا لے کے آنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کی سٹوری آپ بریک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے، اوپر آپ کے پاس لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا 030080835152۔ دوبارہ میں ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں 0380838152۔ اس کے اوپر آپ رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ آن لائن یہاں پروگرام پہ لے لیا جائے گا، اور آپ کے اوپر کہیں پر کوئی ظلم اور اس طرح کی کوئی واقعہ ہے جس کو آپ آن ایئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم جو لائیو ٹی وی کا ہے یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوگا۔ میزبان سید مرتضیٰ بخاری کو آج کے پروگرام میں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔